رننگ میں سمجھتا ہوں آپ کی جنگ اپنے ساتھ ہوتی ہے. ہر دفعہ اپنے آپ کو آپ نے بیٹ کرنا ہے. لٹرلی میرے گاؤں میں جب میں بھاگتا تھا نا, مطلب ہنستے بھی تھے یار یہ مطلب پاگل ہے کیا ہے. جو لوگ رننگ نہیں کرتے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ کون سی مخلوق ہے پیسے دے کے بھاگتے ہیں. پیسے دے کے لوگ تو ککڑوں کی لڑائی بھی کرواتے ہیں, کتوں کی لڑائی بھی کرواتے ہیں پیسے دے کے, گھوڑوں کی ریس بھی کرواتے ہیں پیسے دے کے. کس طرح دوستیاں آپ کی بنی, کہاں سے فالوورز کو لے کے؟ لیزرس لیک سے جو ہے نا فون پہ بات کی تھی, موبائل پہ, اور اس کے پاس کوئی مطلب واٹس ایپ بھی نہیں تھا. وہ خوش تھا بڑا کہ یار پاکستان میں بھی ٹریل رننگ الٹرا رننگ ہوتی ہے. 20 کلومیٹر بھی بہت. آپ نے کتنے گھنٹے میں کمپلیٹ کی؟ سچی بتا دے ٹائم آپ. آئی لو ٹو رن آن ماؤنٹینس. کنسسٹنسی از دا کی. جو بہت سارے رنرس ہیں, فیمیل رنرس ہیں, ان کو جو چائنا میں ورلڈ ٹریل رننگ چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس کا انویٹیشن آیا ہے. میرا دوست ہے سلیم خان, اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں F9 پارک کی پتہ نہیں کتنے چکر یا کتنے کلومیٹر, میں لٹرلی میں یقین نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے, یعنی کہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بندہ بھاگ رہا ہے یار. بیلنس کس طرح کرتے ہیں؟ فیملی کو بھی, بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, اپنے پروفیشن کو بھی ٹائم دینا ہے. فیملی کو تو شاید رننگ پہ ہی لگا دیا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو این ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف چیزنگ بیلنس ود عمران غزالی. آج دوبارہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں, بہت ہی اچھے انسان اور ایک میرے دوست جاوید علی, ہو از دا فاؤنڈر آف مرغلہ ٹریل رنرز اینڈ اے ٹیچر بائی پروفیشن. تھینک یو جاوید بھائی, تھینک یو ٹائم نکالنے کا. شکریہ آپ کا بہت. سو میں نے ابھی ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور مین جو کہہ سکتے ہیں اس میں مین مقصد میرا ایک تو اپنا سیلف لرننگ کا ہے کہ میں اس طرح کے جو ایتھلیٹس ہیں, لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ پاکستان میں اسپورٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بات کر کے خود بھی سیکھ سکوں, اور اسی طرح ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ بھی دیکھ کے آپ کی جرنی سے انسپائر ہوتے ہیں. تو مین یہ تھا کہ آپ سے بات چیت کر کے آپ کی جرنی کے بارے میں جان سکیں. سو میں سب سے پہلے شروع کروں گا کہ اگر آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا, کہاں پہ پیدا ہوئے, اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے؟ جاوید علی نوناری فرام جیکب آباد. جیکب آباد تحصیل ٹھل ہے, وہاں پہ میں پیدا ہوا تھا. اور میرے بابا جو ہیں پہلے تو مزدوری کرتے تھے, بعد میں ان کو پیان کی جاب ملی تھی. تو مائی امی گاٹ جاب آلسو ان ایجوکیشن, تو وہ بھی ٹیچر ہیں, ابھی وہ ریٹائر ہونے والی ہیں. تو ہمارا بچپن وہیں پہ گزرا. ایجوکیشن بھی میں نے وہیں پہ, جو گاؤں تھا ہمارا ولیج بخش علی نوناری, وہاں پہ میں نے حاصل کی تھی. اور میں نے جو ہائی اسکول اور کالج تھا اپنے جو ہے شہر میں, وہیں پہ حاصل کی تھی. اور اس کے علاوہ جو یونیورسٹی تھی میری, جو گریجویشن تھی, وہ یونیورسٹی آف سندھ سے میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے کی تھی. ایجوکیشن کے لحاظ سے کہیں اور ایک زندگی کے لحاظ سے کہیں کہ چیلنجز تھے بڑے, جو میری فیملی نے, میں نے فیسز کیے تھے. الحمدللہ وی آر ایٹ ناؤ ایٹ اے گڈ پلیس, تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے. تو وہ سارا بچپن آپ کا موسٹلی سندھ میں ہی گزرا؟ جی بالکل, میں مطلب گریجویشن تک وہاں پہ تھا. وہاں پہ تو 2010 میں موو ہوا تھا اسلام آباد. اور یونیورسٹی بھی آپ کا ادھر ہی آپ کے؟ ہاں, یونیورسٹی جو ہے گریجویشن یونیورسٹی آف سندھ جامشورو سے کی تھی. وہ جامشورو حیدرآباد کے قریب جو ہے وہاں پہ ہے, تو جسے یونیورسٹیز کا شہر کہا جاتا ہے, تو وہاں سے میں نے گریجویشن کی تھی. اس کے بعد جو ہے اسلام آباد آپ کا موو ہوئے ایجوکیشن کے بعد ہی یا پھر بعد میں؟ بیک ان 2010 جو اسلام آباد میں موو ہوئے تھے فار جاب کے لیے. بالکل, تو جاب کی تلاش میں. تو اسی سال جو ہے جس طرح فلڈ آیا تھا, یعنی کہ 2000 گریٹ فلڈ جو پاکستان میں آیا تھا 2010 میں, تو اسی سال ہم آئے تھے مارچ میں. تو بیک ان نومبر 2010 میں آئی گاٹ دی جاب ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ان ٹیچنگ پروفیشن. اچھا, تو 2010 میں اسلام آباد موو ہو گئے, اور وہ پہلی دفعہ ہی آئے تھے یا اس سے پہلے بھی اسلام آباد؟ پہلی دفعہ آئے تھے. بالکل, اچھا, پہلی دفعہ آئے تھے. تو کیسا لگا اسلام آباد جب آئے اس وقت کے شہر؟ تو اس ٹائم تو پیس تھا, کام تھا, یعنی کہ جلدی لوگ جیسے نا آج
کل کے مقابلے 2026 میں دیکھیں تو جلدی سو جاتے تھے, بالکل شہر خاموش ہو جاتا تھا, عید کے دنوں میں بالکل ویرانہ ہو جاتا تھا یہاں پہ, جو کہ اسلام آباد کا بڑا مذاق بھی بنتا ہے, بالکل چینج ہو گیا, ہاں, مگر وہ لوگ کہتے ہیں 8 بجے جیسے سو جاتا ہے, وہ گاؤں کا ماحول ہے اسلام آباد کا, وہی بالکل. ٹیچنگ پھر آپ نے ورچوئل یونیورسٹی میں 2010 میں شروع کی؟ جی بالکل, صحیح. اور ابھی تک آپ وہ پڑھا رہے ہیں؟ بالکل, میں ابھی بھی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کی, جس طرح فل ٹائم ڈے ٹائم جاب ہے, تو بچوں کو ظاہری بات ہے, اور پڑھانا ایک اور بڑا اسکل کام ہے. obviously ٹیچنگ تو گاٹ دی جاب, اینڈ اس کے ساتھ ٹیچنگ کے ساتھ میں نے پڑھائی بھی کی تھی. میں نے زیبس سے ایم ایس بھی کیا, تو اس دوران 2013 میں نے وہاں سے بھی گریجویشن کر لی, تو وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا. اور 2011 میں شادی بھی کی, تو اس کے ساتھ ساتھ طرف جاب بھی تھی, فیملی بھی تھی, تو obviously تھوڑا یوزڈ ہو گئے. تو obviously ٹیچنگ ایک بڑا اچھا پروفیشن ہے, بہت زبردست نیک پروفیشن ہے. تو اس میں obviously we are learning day by day. اور آپ کا ماشاءاللہ 3 بچے ہیں؟ جی ماشاءاللہ, 2 بچے ہیں اور 1 بیٹی ہے. 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. اور وہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ کافی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ کے بیٹے عاقب جو ہے وہ تو کافی لانگ ڈسٹینس بھی رننگ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے میراتھن, ہاف میراتھن بھی کی ہوئی ہے, اور بیٹی زینب نے 5 کلومیٹر رن بھی کیا ہوا ہے. تو زبردستی تو نہیں؟ نہیں, وہ شوق ہوتا ہے, وہ کبھی زبردستی ان کو لاتا نہیں ہوں. تو وہ بیٹی تو وہ کہتی ہے کہ میں صرف جو ہے نا, وہ کہتی ہے مجھے روڈ رننگ پسند ہے, اور بیٹا عاقب کہتا ہے مجھے ٹریل رننگ پسند ہے. صحیح. سو اب میں آتا ہوں کہ آپ کا جو کہہ سکتے ہیں کہ پیشن پروجیکٹ ہے, اور میرے خیال ہے آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ ٹائم MTR ملگرا ٹریل رنر پہ گزرتا ہے. تو وہ آپ کا رننگ کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ کیا آپ بچپن میں بھی اسپورٹس میں یا رننگ میں تھے؟ ہاں, بچپن میں بالکل سمجھ لیں کہ ایتھلیٹک جو تھا یا اسپورٹس میں رہا تھا. کرکٹ, فٹ بال, جو چیزیں تھیں, کہ ہم گاؤں کے لوگ تھے تو سارا دن باہر کھیلتے ہی تھے گراؤنڈس میں, تو کرکٹ وہاں پہ ہوتی تھی یا کچھ اور چیزیں ہو گئی, یعنی کہ کھیلنا کودنا تھا. تو وہ ایک سمجھ لیں کہ تھوڑا اسپورٹس والا تھا. تو جب یہاں پہ اسلام آباد میں نے فٹ بال اسٹارٹ کی تھی, تو فٹ بال یعنی کہ تھوڑا ایز اے مطلب ہیلدی ایکٹیویٹیز, اسٹے ایکٹیو, مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا ایکٹیو رہیں کہ ظاہری بات ہے جاب کر رہے ہیں. تو شام کو میں فٹ بال کھیلنے جاتا تھا قائد یونیورسٹی والی سائڈ. تو وہاں پہ ایک دن اچانک جو ہے وہ کسی نے مجھے جو ہے نا زبردستی زور سے مطلب مارا, کہ مطلب جس طرح فٹ بال میں ہوتا ہے باڈی جو ہے نا پش, تو وہ تھوڑا سا زیادہ لگا, اور تھوڑی سی آئی فیل کہ انجری ہو گئی, اور میں لٹرلی لگا کہ میں 2-3 منٹ کے لیے اوپر چلا گیا. ہاں, تو اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو پلے فٹ بال, کیونکہ ظاہری بات ہے میں فٹ بال تھوڑا اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے اسٹے ایکٹیویٹی کھیل رہا ہوں, تو اس طرح نہیں کوئی بڑی انجری ہو جائے زیادہ. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں جو اسلام آباد رننگ کلب ہے IRU, تو اس کی کچھ ایڈس مطلب آتے تھے یا فیس بک پہ آتے تھے, تو میں نے مطلب اس کو دیکھنا شروع کیا, مجھے اچھا لگا بڑا. تو ان سے میں نے کانٹیکٹ کیا. پہلا رن جو ہے میرا ان کے ساتھ تھا, مجھے یاد ہے کہ ایک شالیمار سے لے کے ٹریل 5 سے رتا اوتار والی طرف تھا, تو وہ ان کے ساتھ میں نے پہلا ٹریل رن جوائن کیا تھا, روڈ اینڈ ٹریل رن. تو وہاں سے مجھے جو ہے نا شوق لگا, اور ان کے ساتھ میں نے ریگولرلی, وہ ہر سنڈے کو بھاگتے تھے, تو ان کے ساتھ میں نے شروع کیا. اور یہ کس ایئر کی بات ہے؟ بیک ان اگست 2017. اوکے, اگست, آلموسٹ آج سے 10 سال. ہاں, 19 مجھے یاد ہے کہ 19 اگست تھا یا 18 اگست کو پہلا رن تھا میرا, جو اس طرح ان کے ساتھ پہلا تھا ایکٹیویٹی. وہ پراپر آپ نے کمیونٹی رن؟ ہاں بالکل, میں ریگولر جاتا تھا ہر سنڈے کو, اور پھر میں نے ہر سنڈے کے علاوہ پھر میں نے ان سے تھوڑا سا سیکھا. جو دوست تھے, سعد سلطان تھا, قاسم ناز تھا, اور دوست تھے بہت سارے. تو جو ہے رننگ کے بارے میں obviously اتنا تو رن تو ویسے ہی کرتے تھے, لیکن تھوڑی چیزیں جو ہے رننگ کے حوالے سے تو وہ چیزیں تھیں. ایون مجھے یاد ہے کہ سعد سلطان اور پہلے جو فرقان مسعود جو IRC میں ہے, اسلام آباد رننگ کلب میں ہیں, تو پہلا جو ہے نا انٹرولس میں نے وہیں پہ اسپورٹس کمپلیکس میں ان کے ساتھ کیا تھا, سیکھا تھا ان سے. تو پھر ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آئی فالوڈ دی عدنان خان. اچھا, ہاں, عدنان خان جب اسی سال آیا تھا,
تو اس کو میں نے دیکھا, اس کی ایکٹیویٹیز اسٹراپا پہ دیکھی تو بڑا نام تھا. سو ہی از یعنی کہ انڈیورنس رنر, بڑا ٹریل رننگ میں. اچھا. ہاں, تو میں سمجھتا ہوں اگر اسلام آباد میں اور پاکستان میں جو ٹریل رننگ کی ریولیوشن لایا تھا انڈیورنس رننگ کی, لانگ ڈسٹینس کی, وہ عدنان خان ہی تھا. اچھا. بالکل, وہ عدنان خان تھا. تو وہ وہاں سے مطلب میں نے عدنان خان کو فالو کیا. پھر آئی آر یو کے ساتھ بھی ہم ہوتے تھے, رننگ کرتے تھے, لیکن عدنان خان کے ساتھ جب رننگ اسٹارٹ کی, دیکھا کہ ہی از ڈوئنگ لانگ رن, اس کے ساتھ میرا شوق ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ رننگ تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ لانگ ڈسٹینس کرتا تھا, کوشش ہوتی تھی کر لیں. پھر تھوڑا بہت 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر اس کے ساتھ جو ہے کر لیا. پھر آہستہ آہستہ پھر اس کے ساتھ لانگ ڈسٹینس رننگ کرتے گئے اور اس کو فالو کیا. پھر جو ہے بیک ان 2018 میں اس کا ایک پروجیکٹ لایا تھا جو مطلب ہی واز یو کے بیس تھا. تو یہاں پہ آیا جب اس نے ایک, اس کی نیویگیشن اسکلس بھی اچھی تھی, تو اس نے ایک جو ہے نا UTMH کے نام سے الٹرا ٹریلس آف مرگلا ہلس جو ہے اس کے نام سے ایک انٹروڈیوس کروایا, جس سارے ٹریلس کو اس نے کنیکٹ کیا. ٹریل جو ہے 6 ہے, ٹریل 5 ہے, ٹریل 4 ہے اور ٹریل 3 ہے, اور اس کے علاوہ جو لوپ ایک ٹریل 1 ہے اس کا لوپ بنایا, کوئی 48 کلومیٹرس کا تھا. ہاں, اس کو بنایا. پھر اس میں میں ساتھ تھا اس کے, جو ہم روٹ سرچ کر رہے تھے. تو اس کی وہ سولو جرنی تھی. جب بیک ان اکتوبر 2018 میں جو ہے اس نے اٹیمپٹ کیا پہلا. ہاں, 6.5 گھنٹے میں کمپلیٹ کیا تھا. اس سے مجھے زیادہ انسپریشن ہوئی تھی ٹریل رننگ کے حوالے سے, بہت زیادہ انسپریشن ہوئی تھی. اور وہ انہوں نے ایک سولو کیا یا اور بھی ساتھ تھے ان کے؟ ہاں نہیں, بالکل ساتھ تھے. ہم اس میں سپورٹ تھے. آئی آر یو اسلام آباد رننگ کلب تھا, اس میں سپورٹ میں تھا. کچھ اور دوست تھے جو کامران ہاشمی تھے جو ان کو سارا سپورٹ کیا تھا. اس کو اس نے سولو اٹیمپٹ تھا وہی تھا, لیکن اس کو سارے ہاں سپورٹ میں دوست تھے سارے تھے. اچھا اچھا, جی بالکل. سو اگین اب آپ کی ٹریل پہ بھی رننگ شروع ہو گئی ہوئی ہے, اور ابھی تک ایم ٹی آر ابھی فی الحال فارملی آپ نے نہیں بنایا؟ نہیں, ایم ٹی آر کی جرنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس جو ایم ٹی آر اس ٹائم تھا, عدنان خان نے مطلب اس کے مائنڈ میں تھا مرگلا ہل رنرس. صحیح ہے. تو پہلے ایم ٹی آر نہیں تھا, مرگلا ٹریل رنرس نہیں تھا, پہلے تھا مرگلا ہل رنرس. تو ہم یہ یعنی کہ پھر عدنان خان کے ساتھ 2018-17 سے یہ لانگ رن ٹریلس پہ کرتے گئے ہم. پھر 19 میں بھی اور اپنا 20 میں بھی کووڈ بھی آیا. تو کووڈ کے دوران جب مطلب 2020 میں اس طرح مطلب یعنی کہ ہم انڈور رننگ کر لیں یا ورچوئل رنس ہو رہے تھے, تو ہم نے آئی انٹروڈیوس کہ اس ٹائم بھی مرگلا ہل رنرس تھا. ٹھیک, مرگلا ہل رنرس تھا. تو ورچوئل جو ہم نے چیلنجز اسٹارٹ کیے, عدنان خان اور میں اکٹھے تھے. تو ویسے پھر ہم جب جو آفیشیلی ہم نے سمجھ لیں کہ جو ایم ٹی آر کی جرنی تھی اس ٹائم مرگلا ہل رنرس ہی تھا. تو فروری 2021 میں ہم نے پہلا آفیشیل رن اناؤنس کیا. وہ بھی الٹرا ٹریل سب مرگلا ہلس تھا. وہ بھی الٹرا رن تھا جس کا 48 کلومیٹر تھا. اس میں بھی کوئی بائی چانس 25 پارٹیسپینٹس آ گئے تھے اسی دن. تو وہ بڑا چیلنج تھا سب کے لیے کمپلیٹ کرنا. تو اس میں انہوں نے تقریباً کوئی 16-17 بندوں نے کمپلیٹ کیا تھا, جس میں 4 فارنرس تھے. 2-3 نے کوئٹ کیا تھا, ایک نے کمپلیٹ کیا تھا. تو دوسرے جو ہمارے نیشنل یہاں کے لوکل سے پاکستانی تھے, انہوں نے بھی بہت ساروں نے کمپلیٹ کیا تھا. تو یہ اس ٹائم یہ یعنی کہ میں فروری 2021 کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہم نے 8 مارچ 2021 کو ہم نے ایک رن اناؤنس کیا, مطلب ایک ٹریبیوٹ پیش کیا محمد علی ساتپارا جو جان سنوری تھے, جو ڈیتھ ہو گئی تھی K2 سبمٹ کرتے ہوئے. تو جو میں کہوں کہ مرگلا میراتھن یا مرگلا ہل میراتھن کا کانسیپٹ تھا وہیں سے آیا تھا. ہم نے پہلی دفعہ مونال پہ ریس کروائی تھی, مونال رن کی. ہاں, زو سے لے کے مونال تک جو 10 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے, ون آف دی یونیک رن ہے جہاں پہ ہل روڈ رن ہے. تو وہ ہم نے کروایا مارچ میں. اس میں کوئی 35 لوگ تھے, 3 فیمیل تھی. تو انہوں نے سارے نے کہا بڑا اچھا تھا, وہ سب نے پسند کیا. تو وہاں سے پھر ہم ریگولر جو ہے نا ہر سنڈے کو رن کرتے تھے. تو ابھی تک یہ مرگلا ہل رنر ہی چل رہا تھا. اس ٹائم مرگلا ٹریل رنرس نہیں تھا. تو مونال کی سے مجھے یاد ہے بلکہ میرا جو اسلام آباد میں پہلا رن تھا تو وہ بھی میں نے ساتھ کے ساتھ اور آئی آر یو کا تھا. اگین میں ویسے کراچی سے میں موو ہوا تھا, رننگ کرتا رہتا تھا, مگر اس طرح کی گروپ رننگ اور کمیونٹی رننگ کا نہیں تھا کوئی کانسیپٹ یا پتہ.
تو پہلا ہی رن اسلام آباد میں اس نے کہا منال جانا ہے. میں نے کہا یار یہ پہلے ہی رن لے کر آ رہے ہو. تو مگر وہ الحمدللہ اپنا ٹائم تو لیا میں نے, مگر وہ کمپلیٹ کیا. اچھا پھر یہ بھی تھا کہ وہ اوپر خیر اس میں واپس بھی آنا تھا, زو سے ہی اسٹارٹ کیا تھا. تو اس میں یہ بھی تھا کہ بہت سارے لوگوں نے ظاہری بات ہے جب تھک گئے تو اکثر ہوتا ہے نا نیچے آئے تھے لوگوں نے کہا کہ رائڈ لے کے چلے جاؤ, وہ گاڑیاں بھی جا رہی تھیں اور باقی بھی, مگر میں نے بلکہ ساتھ میں بھی ہم نے کہا کہ نہیں یار ہم نے پورا کرنا ہے. تو ٹائم اپنا لگایا تھا مگر بڑا مزہ آیا تھا. تو آئی ایم شیور آپ کے جو پہلا والا بھی جس طرح گروپ تھا اس میں بھی لوگوں کو بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوا ہوگا. اس دن ویدر بھی بہت اچھی تھی, اور ایک منال کا اپنا ایکسپیرینس ہے رن کرنے کا, جس طرح منال رن کہتے ہیں ایسے پیر سواوا روڈ پہ ہے. تو کیونکہ اس میں 500 سے زیادہ ایلیویشن ہے, 10 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے, اپ ہل ہے ساری, تو اس سے کائنڈ آف اے چیلنجنگ ون اور آبویسلی ریوارڈنگ, تو بڑا مزہ آتا ہے. تو اس دوران وہ جرنی کنٹینیو رہی. مرگلا ہل رنرس اس ٹائم یعنی کہ ہم گروپ رن کرتے تھے. تو ایون دوران پھر سپٹمبر میں عدنان خان وانٹیڈ ٹو کیپ کہ مرگلا ہل رنرس آئی وانٹیڈ ٹو کیپ مائی سیلف, یو کین کریٹ این ادر کائنڈ آف رن. تو دو مرگلا ٹریل رنرس نام جو ہے وہ پرپوز کیا تھا کامران ہاشمی نے. اچھا بالکل کامران ہاشمی نے, کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا, عدنان خان سے پوچھا کہ اف یو ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن, اس نے کہا نہیں. تو پھر ہم نے مل بیٹھ کے کیا کہ مرگلا ٹریل رنرس, کیونکہ ہم ظاہری بات ہے یہاں پہ بھاگتے ہیں مرگلا ہلس پہ, تو ہم نے کہا کہ ایسا نام ہو جو انکلوسیو ریپرزینٹ کرے. تو سپٹمبر میں ہم نے شاید یہ اس طرح کیا, تو 2021 میں. پھر اسی دوران ہی جو مرگلا بیکر الٹرا ہے اس کا ذہن میں ہمیں خیال آیا تھا. جو وقاص شیخ ہمارے دوست ہیں, پھر ہم نے مل کے, اس ٹائم وہ کووڈ تھی تو وہ مرگلا بیکر الٹرا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا دنیا میں بوم کر رہا تھا. تو ہم نے لیزرس لیک سے جو ہے نا فون پہ بات کی تھی, موبائل پہ. تو اس کے پاس کوئی مطلب واٹس ایپ بھی نہیں تھا, نہ ہی کوئی فیس بک تو چلاتا ہے لیکن دوسری کوئی نہیں. تو ہم نے وقاص اور میں نے اس سے بات کی تھی کہ یہ کس طرح ہم ایفیلیٹڈ ہونا چاہتے ہیں. تو ہی واز سو ہیپی اینڈ وہ خوش تھا بڑا کہ یار پاکستان میں بھی ٹریل رننگ الٹرا رننگ ہوتی ہے. تو وہ اس کا مین آرگنائزر تھا جی. لیزرس لیک جو ہے بارکلے میراتھن کا بانی بھی ہے, فاؤنڈر ہے, اور اس بیکر الٹرا جو ہے اس کا بھی بانی ہے. اچھا ہاں, بیکر الٹرا میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف اے کانسیپٹ ہے جس میں آپ نے 6.7 کلومیٹر کا ڈسٹینس 1 گھنٹے میں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور چاہے آپ 40 میں کریں, 50 میں کریں, منٹ میں کریں, لیکن آپ پھر 1 گھنٹے بعد جو ہے نا بیل بجتی ہے انٹل لاسٹ ون اسٹینڈ. یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ لوپ کرتے رہتے ہیں جب کرتے رہتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے. تو وہ وہاں سے پھر جو سپٹمبر سے ہم نے MTR بنانا شروع کیا, تو پھر وہی ہمارا سلسلہ تو وہی تھا, ہم گروپ رن کرتے تھے. یہ بھی 2021 میں پہلا ایڈیشن آپ نے کروایا؟ ہاں بالکل. مرگلا بیکر الٹرا ہم نے دسمبر 11 دسمبر کو مجھے یاد ہے کہ اس میں ہم نے کروایا تھا. 2021 میں پہلا ایڈیشن ہم نے کروایا تھا. وہ بڑا یونیک رہا اور لوگوں نے اس کو پسند کیا کہ یار ہم 1 گھنٹے میں جو ہے نا 6.25 کلومیٹر بھاگ رہے ہیں, پھر ریسٹ کر رہے ہیں, پھر بھاگ رہے ہیں. تو جو ہے یہ چلتے رہے. اور یہ وہ ٹائم ہے ابھی آہستہ آہستہ کمیونٹی بن رہی تھی اسلام آباد کی رننگ کمیونٹی. جی بالکل. ہاں بالکل. اسی دوران جس میں ہم آئے تھے, مطلب اپنا یہ MTR بنا تھا, تو اس ٹائم اسلام آباد رننگ کلب بھی یعنی کہ اسٹارٹ ہو گیا تھا. تو اسلام آباد رننگ کلب یہ کمیونٹی IRE تو آلریڈی تھی, اور اپنا کراچی میں CVU رنرس تھا, اور لاہور میں بھی لاہور رنرس والے تھے, FTC. تو یہ اسپیشلی کووڈ کے دوران جو ہے نا رننگ کمیونٹی نے زیادہ بوم کیا. بالکل. تو اس کا پھر آپ نے خیر پہلا کرایا, اس کی اچھی اٹینڈنس رہی؟ ہاں جی بالکل. اٹینڈنس 130 یا 150% سے. تو آبویسلی اس بعد فرسٹ ایڈیشن, اور سردی تھی, بہت ٹف تھا. تو اسٹل فدا خان جو پہلا چیمپئن تھا بیکر الٹرا کا وہ تھا, اور جو 3 بندے تھے چاہے جنہوں نے شاید 24 لوپ کیے تھے. ایک شیر خان تھا, دوسرا جو ہے بینجمن بین تھا, جو ہے اس نے کیا تھا 24 لوپس کیے تھے. تو یہ پھر جب ہم نے سلسلہ اپنے کی 2021 سے, تو 2022 میں جب آئے, تو 2022 میں ہم بہت ساری جو ہے نا میں کہوں کہ پروجیکٹس لائے تھے, جس میں ہم نے پہلا جو مرگلا میراتھن کا پہلے تھا انٹر کلب ہل ہاف میراتھن, وہ ہم نے مارچ میں انٹروڈیوس کروایا تھا. اس میں پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ٹریل رننگ سیریز تھی,
جو پہلا ایڈیشن ہم نے کروایا تھا جسے ہم مرگلا ٹریل رننگ فیسٹیول ہب کہہ رہے ہیں, تو پہلے ہم سیریز کرواتے تھے, وہ بھی تھوڑی یونیک تھی, جس میں ہم اس کا کانسیپٹ بھی عدنان خان لایا تھا, تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیا تھا. اس سیریز میں یہ ہوتا تھا کہ ہم 3 ریسز کرواتے تھے, جس میں شارٹ, میڈیم اور لانگ. شارٹ میں ہم جو ہے 5 سے کوئی 10 کلومیٹر 8 کلومیٹر ڈسٹینس تھا, اور اس میں یہ تھا کہ شارٹ ریس ہوتی تھی ٹریل 3 پہ. آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے ٹریل 3 کی پارکنگ سے, اوپر ٹاپ پہ جانا ہے, ٹریل 3 کے ٹاپ پہ جانا ہے آپ نے, وہاں پہ گئے آپ, اور یو ہیو ٹو سلیکٹ اینی روٹ, آپ کی مرضی آپ روٹ کون سا سلیکٹ کرتے ہیں. ٹریل فائر لائن سے جائیں, نارمل روٹ سے جائیں, کوئی شارٹ کٹ پکڑیں. ہمارا جو ہے نا وہ جو ٹائم چیکر تھا وہاں پہ ٹاپ پہ تھا, وہ ٹائم چیک کرے گا, جائے گا, اور اس نے واپس وہیں پہ آنا ہے. تو پھر وہ ٹریل 3 پہ, اور میڈیم ریس ہماری ٹریل 5 پہ, اور جو لانگ تھی وہ ٹریل 4 اور ڈوگ جیون پہ تھی. یہ پہلا ہمارا ایڈیشن تھا ٹریل اس کا, ٹریل سیریز کا. اس کے بعد ہمارا مارچ میں تھا جو انٹر کلب مرگلا ہلاف میراتھن, وہ کروائی تھی ہم نے. وہ بھی یونیک ریس تھی جس میں ہم اپنا ہلاف کا کانسیپٹ لائے, لیکن وہ روڈ پہ اور ایلیویشن کے ساتھ تھی. اور اس میں جو یہ تو آپ کا کلب کے ایونٹس آپ آرگنائز بھی کرا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس میں ایونٹ چل رہے ہیں, آپ کا پرسنلی بھی آپ ساتھ ساتھ اب جس طرح آپ نے لانگ ڈسٹینس شروع کر دیا ہے تو میراتھنس میں حصہ بھی لے رہے ہیں, اور اپنا بھی ساتھ ساتھ سلسلہ چل رہا ہے؟ جی بالکل, میں شروع سے ہی چاہے کوئی بھی مطلب ایونٹ ہوتا تھا, یا آپ اسپیشلی اپنی ایم ٹی آر کی ریسز یا دوسرے کلبس کی یا دوسری کمیونٹی کی, تو میں بھرپور شرکت کرتا. تو اس کے ساتھ میں ریگولر آبویسلی جو سنڈے کو اور ویک ڈیز پہ بھی, ایون صبح کو آفس سے پہلے یا آفس کے بعد جو ہے جس طرح جیسے بھی ٹائم ملتا تھا روڈ رننگ کا یا ٹریل پہ جانے کا, تو وہ جو ہے نا ویکلی مائلیج میری 50+60 کلومیٹرس جو ہے پر ویک, اس میں جو ہے نا اچھا خاصا ایلیویشن 2000 سے میٹر سے زیادہ ایلیویشن وہ کرتے تھے. وہ کنٹینیو ہے الحمدللہ, اس دن سے لے کے ابھی تک وہ ہے, جاری ہے, اور ڈے بائی ڈے الحمدللہ گروئنگ. ہاں, تو اس میں مگر آپ کو خود زیادہ پسند ٹریل پہ رننگ ہے یا روڈ رننگ میں بھی؟ میں تو ٹریل پہ, آئی لو ٹو رن آن ماؤنٹینس کے جو ہے, کیونکہ پاکستان کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نوازا ہے ماؤنٹینس کو, بڑے خوبصورت ہیں ٹریلس ہیں. تو ٹریل پہ اویسلی اپرچونیٹی جب بھی ملتی ہے, جس دن بھی ملتی ہے, تو وہ ہم اپرچونیٹی اویل کرتے ہیں, تو رن کرتے ہیں. تو چاہے یہاں پہ مرگلا ہلس پہ ہوں یا گلیات میں ہوں یا کہیں اور پہ ہوں, تو وہ پسند یہ ٹریل. اور آپ نے پھر یہ جو آپ کا جو ریس سیریز ہوتی تھی ٹریل ریس سیریز, اس کو اب مرغلہ فیسٹیول میں کر لیا, مرغلہ ٹریل رننگ فیسٹیول میں. جی ہاں, اس میں کنورٹ کرنے کا یہی تھا کہ ہم نے 2 ایڈیشنس کیے تھے. اس کے 3 ایڈیشنس, اس میں یہ تھا کہ تھوڑا سا وہ ٹف تھی اسٹل یہاں پہ, کیونکہ پاکستان میں ٹریل رننگ کمیونٹی گرو ہو رہی ہے, اور پھر اسپیشلی ٹریل رننگ کے بجائے روڈ رننگ کے بجائے ٹریل رننگ جو ہے وہ ٹف ہے. تو وہ ابھی بھی ٹریل 3 پہ بھاگنا یا ٹریل 5 پہ بڑا مشکل ہے. تو ہم نے کہا کہ بجائے کہ ہم تھوڑا سا آسان کریں, تو ٹریل فیسٹیول جو ہے ایک ہی دن ہو, جس میں 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر 14 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر. ابھی لاسٹ ایئر ہم نے پہلی میراتھن ٹریل میراتھن بھی انٹروڈیوس کروائی, تو سب کے لیے اپرچونیٹی ہو. اس میں وہ سب ہمارے سے کوئریز بھی کرتے ہیں. تو ابھی بھی جس طرح گلیات میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 5 کلومیٹر کا ڈسٹینس بھی اویل کر دیں یا 10 کلومیٹر کا, تو ہمیں انٹروڈیوس کروایا کہ سب کے لیے ہو. آبویسلی ایوری ون وانٹیڈ ٹو ڈو اے ہیلدی کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے, اور ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے کہ میں میڈل لے لوں, اچیومنٹ ہو میرے لیے. اور اسپیشلی جو فیمیل ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کم سے کم ڈسٹینس ہو, ایٹ لیسٹ فار بگنر لیولس کی اپرچونیٹی ہو. تو وہ ہم 2 سال سے لاسٹ فیسٹیول کے 2 ایڈیشن کروا چکے ہیں, جس میں ہر سال جو ہے وہ کمیونٹی بڑھ رہی ہے. اور آپ کے ایونٹس میں یہ والی چیز بھی میں نے نوٹ کی ہے کہ بہت سارے فارنرز بھی ہوتے ہیں, کافی زیادہ ادھر ڈپلومیٹس ہیں اور باقی, اور جو ایون آپ کی جو کمیونٹی ہے واٹس ایپ پہ, اس پہ بھی جو ادھر سے فارنرز جا بھی چکے ہیں وہ بھی ابھی تک انوالو بھی ہوتے ہیں, اپنا ان پٹ وغیرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور آئی تھنک میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دنیا کی دوسری جگہوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے MTR کی شرٹ پہنی ہوتی ہے اکثر جگہوں میں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو کس طرح دوستیاں آپ کی بنی, کہاں سے فارنرز کو لے کے آئے, ورنہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں
हालात ऐसे हैं, लोग कई दफ़ा डर भी लगता है कि यार ये पता नहीं किन लोगों के साथ मैं भाग रहा हूँ क्या, तो वो कैसे और अब कैसे इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपने बनाए हैं? अच्छा, शुरू से ही देखिए हम ना, मतलब मैं एमटीआर का पहले रन से बात करें तो हमारे साथ निकोलस होते थे दोस्त, दूसरे दूसरे दोस्त थे। तो वो मतलब शुरू से ही एक, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन में या यूरोप में ट्रेल रनिंग ज़्यादा पसंद की जाती है, तो उनको ट्रेल रनिंग पसंद थी, तो हमने इंट्रोड्यूस करवाई, तो दे बिकम अ फ्रेंड्स। तो और पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है मेहमान नवाजी इस तरह होता है, और बाहर से आते हैं तो हम एज ए मेहमान ट्रीट करते हैं, तो दे फील काइंड ऑफ ए हैप्पी। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे रनर्स हैं जो गए हैं, जिस तरह जाते हैं या अभी भी हैं, तो दे वांटेड टू गो एवरीवेयर। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ये हमारे लिए पाकिस्तान की फ़ख्र की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो वो एमटीआर है तो पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करता है, मरगला ट्रेनर्स को, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अपने मुल्क की शर्ट नहीं पहनते, हमारे क्लब की शर्ट पहनते हैं, यहाँ की पहनते हैं, तो फील करते हैं बिल्कुल। ये इवन बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, वो अभी भी जब भी उनके पास होगी वो हमारी शर्ट पहनेंगे, तो इससे बड़ी ऑनर की बात है। तो वो फील प्राउड कि ऑब्वियसली हम मरगला ट्रेनर्स के हिस्सा हैं, और जो उन्होंने हमें एक ट्रेलर ने, एक तो ऑब्वियसली वी इंट्रोड्यूस काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेल्स। हमने जो यहाँ पे फॉरेनर दोस्त थे मरगला हिल्स पे, गलियात में, गलियात से बाहर हम जिस तरह मुंडो ट्रेल करते हैं, मकड़ा पीक है, मूसा का मुसल्ला है, तो वहाँ पे भी जाते हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनको भी शायद कम मिलती हैं। जिस तरह की एलिवेशन ट्रेल्स इतना खूबसूरत भी हैं, तो दे फील काइंड ऑफ इतना ज़्यादा पाकिस्तान खूबसूरत है। इवन नॉर्थ वाली साइड जाएँ तो वो भी और ज़्यादा ट्रेल आने के हवाले से। और रिसेंटली आपने पाकिस्तान की पहली ट्रायथलॉन भी ऑर्गेनाइज़ कराई, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा आइडिया रहा? और अगेन पहली दफ़ा इवेंट था और माशाल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल गया। हाँ बिल्कुल, इसका आइडिया तो खैर वो डॉक्टर राना साहब का ही था, और वही थे, फिर उन्होंने जो है हमें जो है कहा कि ये हम एमटीआर के साथ ही करना चाहते हैं। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग, बहुत ही टफ था, लेकिन जो क्रेडिट है वो सारा राना साहब को ही जाता है। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की, हर जगह से यानी कि कोने कोने से लोग पकड़ के, सेफ्टी के हवाले से, परमिशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, चैलेंजेस थी। आपको पता है कि टीम बड़ा मुश्किल था सबके लिए कि यार एक ट्रायथलॉन यहाँ पे हो रही है, और ओपन वाटर में, वो भी ओलंपिक डिस्टेंस की नहीं हुई थी, तो चैलेंजिंग था। इवन वाटर सेफ्टी के हवाले से, वाटर की क्वालिटी के हवाले से, तो वो हमने सब कुछ तय किया, और सब कुछ यानी कि एक प्रोसेस के तरीके गया। उसके अलावा फिर दोस्त भी थे, बहुत सारों ने हिम्मत भी दी और सपोर्ट भी किया, और जो है इसको आगे बढ़ाने में कि हम इस पर भरपूर शिरकत भी करेंगे, और ऑब्वियसली वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो इट वाज मैं समझता हूँ सेफ़ रहा, और इसमें इंशाल्लाह ये कामयाब भी रही। इस साल हमने की थी, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इससे अच्छा एडिशन होगा। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह और बड़ा करने का आपका इरादा है इसको? हाँ इंशाल्लाह, इस साल बिगर एंड बेटर। और ऑब्वियसली जो लोगों को पता चला है कि यार ट्रायथलॉन हो गई, हमने मिस की है, इसका मतलब एक सोशल मीडिया पे एक अच्छा चर्चा भी रहा, और एक सेफ़ तरीके से हो गई। स्पेशली सेफ्टी जो बड़ा कंसर्न था सबका, वाटर क्वालिटी का, वो रहा। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर उनके डाउट्स थोड़े क्लियर हो गए, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर दे विल जॉइन अस। सो ट्रायथलॉन का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, जिसमें अगेन एक अच्छी बात आई थिंक लगती है, हम लोग भी आपके इवेंट्स में काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, तो जो बिगनर्स भी हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर वैसे अगर देखें ना, गलियात में अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, 100 किलोमीटर्स भी हो रही है, 60 किलोमीटर्स भी, या बाकी भी कई दफ़ा फुल मैराथन भी, ट्रेल पे बड़ी बात है 42 किलोमीटर्स। तो वो लोग डर जाएंगे कि यार ये कहाँ पे हमें जावेद भाई पहाड़ी पे चला रहे हैं। मगर जो बिगनर्स हैं उनको आप क्या टिप्स देंगे, किस तरह स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई सोच रहा है ट्रेल रनिंग करनी है, वैसे भी अगर रनिंग करनी है, तो क्या आपकी एडवाइस होगी? देखिए, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होता है ना। जिस तरह मैंने खुद स्टार्ट किया, आपको बताया कि 2017 में, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट की 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। कंसिस्टेंसी इज़ द की, आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अगर आपने समझना है कि यार ऑब्वियसली अगर आप कोई लंबा डिस्टेंस या बड़ी कोई इस तरह की नहीं है अचीवमेंट, तो इफ़ यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ, आपने अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए करना है। एटलीस्ट 1 आवर आपने 1 घंटा अपने लिए निकालना है। आप वॉक करें, जॉग करें, ठीक है, ग्राउंड में चले जाएं, पार्क में चले जाएं, ठीक है, आप ट्रैक पे चले जाएं, रोड पे चले जाएं। आपको सुबह को सवेरे नमाज के बाद टाइम मिलता है, शाम को मिलता है,
تو آپ واک سے اسٹارٹ کریں, واک جاگ, ٹھیک ہے, یہ آپ واک جاگ آہستہ آہستہ, پھر نیکسٹ ٹائم آپ 5 منٹ 10 منٹ کنٹینیو رننگ کریں, پھر جاگ کریں, اور اس کے علاوہ پھر 10 منٹ 15 منٹ آہستہ آہستہ آپ ڈسٹینس ٹائم بڑھاتے جائیں, ڈسٹینس کو نہ دیکھیں, آپ ٹائم بڑھاتے جائیں. آٹومیٹک جو ہے اس جو بگنر لیول کا ہے اس کی انڈیورنس, اس کا اسٹمنا بڑھتے جائے گا, اور پھر اس میں خود بخود شوق پیدا ہوتا جائے گا, تو وہ کیونکہ ہم بھی اس طرح تھے, پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ جس طرح یہ ساری رننگ کمیونٹی ہے وہ گرو, یہ ان کا خود بخود شوق ہے. یہ جو بھی ایونٹس میں سارے ایونٹ کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں یا کہیں کوئٹہ میں یہ رننگ کرنے جاتے ہیں لوگ, خود شوق سے جاتے ہیں. کیوں کہ ان کا شوق ہے یار میں نے رننگ کرنا ہے اور شہر بھی دیکھنا ہے. وہاں پہ ایک بڑی اچیومنٹ بھی ہوتی ہے کہ میں نے ہاف میراتھن یا 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر وہاں پہ بھاگنا ہے. بلکہ جو لوگ رننگ نہیں کرتے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ کون سی مخلوق ہے پیسے دے کے بھاگتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں پیسے, اب پیشن ہے, پیسے دے کے لوگ تو ککڑوں کی لڑائی بھی کرواتے ہیں, کتوں کی لڑائی بھی کرواتے ہیں پیسے دے کے, گھوڑوں کی ریس بھی کرواتے ہیں پیسے دے کے. تو یہ تو اپنی ہیلتھ پہ ہے, اپنی صحت پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں نا, آپ خود صحت مند ہیں تو آپ اپنی فیملی پہ بوجھ نہیں بنیں گے, اپنے پہ بوجھ نہیں بنیں گے. اور خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہارٹ اٹیک ہے, کا شوگر کی بیماری ہے, کچھ ہے, تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ایٹ لیسٹ, چاہے آپ رنر نہ بنیں, ایٹ لیسٹ آپ یہ ایک اپنی ہیلتھی لائف کے لیے آپ 1 آور آدھا گھنٹہ آپ نکالیں. اور وہ بھی میرے خیال سے اگر دیکھا جائے جو زیادہ تر جتنے بھی کلبس ہیں اور آپ کے بھی اپنے ایونٹس ہیں, اس کی اگر رجسٹریشن فی کا دیکھیں بھی تو اس کو کمپیئر کریں باہر کی دنیا میں تو وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور اگر مطلب تو یہاں پہ افورڈیبل ہے, اور وہ یہ ہے کہ 4-5 دوست جائیں گے اتنی کھانے پہ لگا دیں گے, تو ایک بہتر جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں. اگر باہر آپ کھانے پینے چلے جائیں تو آپ کا مطلب اگر چائے بھی آج کل باہر پینے جائیں تو 400-200 روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے. تو آپ سال میں دیکھیں ایوریج دیکھ لیں کہ کہیں میں کتنا خرچہ کر رہا ہوں رجسٹریشن فیس پہ. تو اگر میں مطلب 10,000 20,000 ہے سال کا یا 30,000 ہے, تو وہ اپنی ہیلدی لائف اسٹائل پہ ہی ہے اپنا. اور آپ پھر آپ سے بچے بھی انسپائر ہوتے ہیں کہ بھئی میرا بابا ہے, میری فیملی میں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, دے فالو اٹ. صحیح. تو آپ اس میں ویکلی بھی اس طرح کے ڈرلز بھی کرتے ہیں, ٹریننگ پروگرام بھی کرتے ہیں, جو کمیونٹی رنز بھی, جس میں اگین بگنرز آ سکتے ہیں اور وہ اپنا امپروو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہم ہمارے مطلب ہفتے میں 4 رن ہوتے ہیں. ایک ہم ٹیوزڈے کو ٹریل رن کرتے ہیں, وینسڈے کو ہم ٹریک سیشن کرتے ہیں, پھر تھرسڈے کو ہم اگین ٹریل رن کرتے ہیں شارٹ, اور ہم ایون F9 پارک میں بھی رننگ کرتے ہیں. ٹھیک, ایزی رن کرتے ہیں جو بیک اڈرٹرا کا لوپ ہے, اور سنڈے والے دن جو ہے ہم ٹریلس پہ کرتے ہیں, جس میں ہم اگین بہت سارے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا 20 کلومیٹر ہوتا ہے, 30 کلومیٹر ہے, 10 کلومیٹر. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 30 کلومیٹر ہی بھاگنا ہے, آپ 5 کلومیٹر کر کے چلے جائیں. وہاں سے آپ ایٹ لیسٹ اسٹارٹ کرنا ہے نا, کہیں سے اسٹارٹ ہوگا تو پھر آپ کر لیں گے. آپ سوچنا ہے کہ بھائی یہ 30 کلومیٹر ہی کر رہا ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ میرا دوست ہے سلیم خان ہوتا تھا, جس میں شروع میں ابھی بھی اس کے ساتھ بھاگتا ہوں, آتا ہے. تو وہ جب 2018 کی یا 17 کی بات ہے, تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں مطلب F9 پارک کی پتہ نہیں کتنے چکر یا کتنے کلومیٹر, میں لٹرلی میں یقین نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہاں, تو یعنی کہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بندہ بھاگ رہا ہے یار, کیسے ہو سکتا ہے. جب خود ایکسپیرینس کیا, مطلب 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر, جب میں نے پہلا 10 کلومیٹر کیا تھا, میں نے پہلی ہاف میراتھن کی تھی, رن کیا تھا 31 دسمبر 2017 میں. تو میں بڑا خوش تھا, تو بڑا خوش تھا کہ بڑی بات تھی, میں نے یہ کی ہے, ہاف میراتھن کی ہے. تو یہ آبویسلی ٹائم لگتا ہے آپ کو آہستہ آہستہ. ابھی بھی لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں یار 20 کلومیٹر اس کے لیے بڑی بات ہے, کسی کے لیے 25 کلومیٹر بات نہیں ہوگی, 50 کلومیٹر, لیکن کسی کے لیے 10 کلومیٹر بڑا ڈسٹینس ہے. اچھا, اب آپ کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ سال کا ون آف دا موسٹ ایکسائٹنگ ایونٹس گلیات ماؤنٹین ٹریل ریس آ رہی ہے, اور اس میں میرے خیال سے پہلی دفعہ پورے پاکستان کی ہسٹری میں 100 کلومیٹرز بھی ٹریل پہ ہو رہا ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں. ویسے بھی آئی تھنک اس دفعہ 5th ایڈیشن ہے, تو وہ بھی سلسلہ کیسے شروع ہوا, اور اس میں بھی میرے خیال سے پارٹیسپیشن گرو ہوتی جا رہی ہے ایئر بائی ایئر. اچھا, گلیات کا میں تھوڑا سا آپ کو ایک ہسٹری بتا دوں جی, کہ گلیات کیسے اسٹارٹ ہوئی تھی. گلیات بیک ان اس کی پہلی آدھی ریکی ہم نے رن کیا تھا فہد ظفر کے ساتھ. ہم نے یہ جو ٹریک ہے خیرہ گلی سے لے کے جو ہے کوزہ گلی والا, اور ہم نے نتھے گلی پہ ختم کیا تھا. تو پھر
ایک دوسرا جو رن پہلی دفعہ میں نے کیا تھا 2019 میں، میرے دوست تھے کریم خان اور ملک دوسرے، میں نے وہ پہلا ٹھنڈیانی سے لے کے نتھیا گلی تک وہ روٹ کبھی نہیں کیا تھا، لیکن میں نے ایک میپ پہ وکی لاگ کے تھرو، نیویگیشن کے تھرو وہاں پہ کسی کا دیکھ کے ان کے ساتھ میں آیا، ان کو لیڈ کر کے. اچھا. تو ہاں، تو وہ ہم نے ٹھنڈیانی سے لے کے اپنا نتھیا گلی ختم کیا. پھر میرے ذہن میں کچھ چیزیں مطلب چل رہی تھیں تھوڑے سے اس ٹائم، مطلب سمجھ رہے ایسے ایسے آئیڈیاز آتے تھے کہ لانگ ڈسٹینس کریں. تو پھر 2020 میں مطلب عدنان خان آلریڈی اس کے ساتھ رننگ کرتے تھے، تو یہ ذہن میں میرے خیال آیا کہ یار اس کو ہم روٹ کنیکٹ کریں. اور اس دوران کووڈ تھا، کوئی مطلب ورچوئل ریس اناؤنس ہوئی تھی، یو کے میں ایک ریس ہو رہی تھی، وہ بھی کوئی 40 مائلس کی تھی. تو میں نے ان کے ساتھ کمٹ کیا کہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ ورچولی. تو میں روٹ ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں پہ کروں. وہ اگست کا منتھ تھا، تو یہاں پہ تو مرگلا ہلس میں یا اسلام آباد میں نہیں، مشکل تھا، تو ٹریل پہ کہاں کریں. تو وہ روٹ میں نے میرے ذہن میں آیا، کلک کیا کہ ہم اگر اس کو خیرہ گلی سے لے کے نتھیا ٹھنڈیانی تک کریں گے تو یہ آلموسٹ کوئی 64 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر ڈسٹینس بن رہا ہے. تو پھر آئی ڈسکس ود دی عدنان اینڈ انس مصطفیٰ ہمارے دوست ہیں، اور ڈاکٹر غلام مجتبیٰ اس کے ساتھ کیا. تو ڈاکٹر غلام مجتبیٰ نے حامی بھر لی، انس نے بھی حامی بھر لی. عدنان واز ناٹ ریڈی، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بزی ہوں، میرا اسکیجول یہ. وہ ایٹ دی اینڈ وہ راضی ہو گیا. پھر ہم نے 8 اگست کو یہ پروگرام بنایا تھا. ہم رات کو نکلے تھے کوئی 2 بجے یہاں سے، خیرہ گلی گئے، وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا، یعنی کہ ریورس میں. جو ابھی میں ریس کا روٹ ہے ہمارا وہ ریورس تھا. ہم نے خیرہ گلی سے اسٹارٹ کیا صبح کو کچھ 6-7 بجے، وہ کووڈ کے دنوں میں. تو وہاں سے خیرہ گلی، ایوبیہ، ڈونگا گلی، مشپری پہ گئے تو کوئی بھی بندہ نہیں تھا، کوئی بھی بندہ نہیں تھا. ایون جو لالا زار والا پارک تھا وہ بند تھا. ہم نے وہاں سے سائڈ سے گیٹ سے آگے گئے. پھر نتھیا گلی سے میران جانی ٹاپ آل دا وے ہم کوئی رات کو 10 بجے ٹھنڈیانی پہنچے تھے. ہاں، تو یہ یعنی کہ جو گلیات ماؤنٹین ٹریل کا جو آئیڈیا تھا وہاں سے آیا. پھر 2000 ٹوٹل ڈسٹینس تقریباً وہی 40 مائلز یا 60 کلومیٹرز تک بنا. ہاں بالکل 60 کلومیٹر سے. ہم نے تھوڑا 2 کلومیٹر پہلے روڈ سے اسٹارٹ کیا تھا تو کوئی بن گیا تھا 60 پلس تھا. تو اس میں سے انس مصطفیٰ کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا، ڈاک اور ڈاکٹر غلام مجتبیٰ اور عدنان میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا. ہاں بالکل کمپلیٹ کر لیا تھا. پھر نیکسٹ ایئر آپ 4 لوگ تھے. ہاں 4 لوگ تھے، 3 نے کمپلیٹ کیا تھا. 3 نے کمپلیٹ کیا تھا 60 کلومیٹر کا. یہ ہم نے ریورس میں یہ مشکل ہے. خیرہ گلی سے جائیں گے، اس کا ایلیویشن زیادہ ہوتا ہے، ڈسٹینس ٹف لگتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بیرن گلی میں شام ہو گئی تھی، مغرب کا ٹائم تھا. تو ہم نے جو بیرن گلی سے لے کے ٹھنڈیانی والا روٹ تھا وہ اپل بھی ہے سارا، تو ہم نے وہ اندھیرے میں کیا تھا. اس ٹائم بارش بھی ہو رہی تھی. تو یہ پھر دوستوں نے تھوڑا پسند بھی کیا. پھر نیکسٹ ایئر جب ہم ایم ٹی آر کے، اس ٹائم ایم ٹی آر بن چکا تھا جو 2021 میں ہم نے، تو پھر گروپ رن انٹروڈیوس کروایا ہم نے کہ ہم اس کو گروپ رن کرتے ہیں، لیکن وی ول ڈو فرام ٹھنڈیانی ٹو خیرہ گلی. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی 15 لوگ تھے، تو 15 میں سے 12 نے کمپلیٹ کیا. 12 نے کمپلیٹ کیا. تو وی آر ہیپی. اور ہم نے اس کا ٹارگیٹ بنایا کہ ہم اس کو 15 گھنٹے کے اندر کر لیں. تو بہت ساروں نے، اس میں سے میں بھی خود تھا جس میں 12 گھنٹے کے اندر میں نے کیا تھا. وہی تنولی تھا جو ہم نے فرسٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، اور دوست تھے بہت سارے. تو پھر 2022 میں یہ آیا کہ ہم اس کو ریس کروائیں. پھر ہم نے، یہ پہلی ریس تھی جس میں ہم نے 2 ڈسٹینسز انٹروڈیوس کروائے، 20 کلومیٹر اور 60 کلومیٹر 2022 میں. اور ہم نے یو ٹی ایم بی کے ساتھ، جو الٹرا ٹریل ماؤنٹ بلانک کے یو ٹی ایم انڈیکس ریسز ہیں، ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ کیا. لیکن جب اناؤنس تو کر دیا، کہہ بھی دیا، تو ہم سوچ رہے تھے کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، کس طرح آئیں گے، اور 60 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. اور اپنا رجسٹریشن فیس بھی ہم نے اس ٹائم 10,000 رکھ دی 60 کلومیٹر کی، اور اس میں رہنا، کھانا پینا اور ٹرانسپورٹیشن اکوموڈیشن تھی. اچھا، سب کچھ. تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے ہیزیٹنٹ تھے کہ کیسے آئیں. تو لوگ یعنی کہ تھوڑا سا اس ٹائم فیس کا بھی دیکھ رہے تھے، پھر ڈسٹینس کا بھی، اور کیسے ریس کا بھی.
تو اللہ کی مہربانی ہو گئی, ہمارے دوست سے بینجمن, اس کی طرف سے خود ہی کال آئی, اس نے کہا کہ وہ دنیا فاؤنڈیشن کی طرف سے, تو ہی وانٹیڈ ٹو سپورٹ دی انٹائر ریس. تو ہاں بالکل انٹائر ریس کو اس نے سپورٹ کیا. پھر ہم نے رجسٹریشن فی تقریباً ویو آف کر دی تھی, 3000 رکھی ہم نے کہ پہلا ایڈیشن ہے, لوگوں کو تھوڑا ٹیسٹ کروائیں کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے. تو اس میں ہم نے سب دوست آئے, اس میں پھر بھی جو ہے نا 3000 فیس کے باوجود بھی اس میں کوئی مطلب 28 لوگ رجسٹر ہوئے تھے 60 کلومیٹر کے لیے, اور شاید 70 یا 80 لوگ تھے اس کے لیے 20 کلومیٹر کے لیے, جس میں ان کو رہائش, کھانا پینا نتھیا گلی میں, اور ٹرانسپورٹیشن بھی تھی, کچھ خود بھی آئے تھے. تو اپنا تو اس میں کوئی 90 اوور آل 93 تھے, جس میں سے اگر 28 میں سے جو 60 کلومیٹر تھے اس میں سے 16 نے شاید کمپلیٹ کیا تھا 60 کلومیٹر کا, جنہوں نے ریس کمپلیٹ کی تھی. باقی دوسرے ڈی این ایف ہو گئے تھے, انہوں نے ریس نہیں کی تھی. اس میں سے انب خان, شی واز دی فرسٹ فیمیل پاکستانی رنر جس نے 60 کلومیٹر کی ریس کمپلیٹ کی الٹرا ٹریل, اور وہ بھی 12 گھنٹے کے اندر. اچھا, بالکل. اور اس ریس میں نے 3rd پوزیشن لی تھی. اس میں فدا وطا محمد نے 1st پوزیشن لی تھی. فدا محمد نے 1st پوزیشن لی تھی. تو وہ پہلی ایک ہی لڑکی تھی جس نے کمپلیٹ کیا, 2 فیمیل تھی, انہوں نے ڈی این ایف ہو گئی تھی, کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی. اور یہ اس وقت تک جب آپ آرگنائز کرا رہے تھے ایونٹس, آپ خود بھی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے رائٹ؟ 2024 تک یعنی کہ 3-4 ایڈیشنز جو ہمارے ایم ٹی آر کے ہر ریس کے ہوئے ہیں وہ کیے ہیں میں نے. تو پھر آبویسلی ریسز میں جو ہے نا پارٹیسپیشن زیادہ بڑھتی گئی اور بڑھ رہی ہے, تو وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جو مین آرگنائزر ہے, آبویسلی ریس ڈائریکٹر کہیں پہ بھی پارٹیسپیٹ تو نہیں کرتا. تو 2 سال سے میں پارٹیسپیشن چھوڑ دی. ٹریننگ بالکل وہی کرتا ہوں, ہر ریس میں جو بھی ہوتی ہے ٹریننگ فلی کرتا ہوں, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس رننگ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوں کہ میں ٹریننگ نہیں چھوڑتا. ٹریننگ چھوڑ دوں گا تو شاید وہ فٹنس لیول ایز اے میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کسی میں کلب کا جو ہے وہ لیڈ رول ہوں, تو میں لیڈ رول رہوں تو مجھے لوگ جو ہے نا ایز اے مطلب ایگزامپل کے طور ہاں دیں کہ ہی از رننگ, کہ یہ بندہ جو ہے نا خود بھی دوڑتا ہے. تو آئی ول لو ٹو رن آن ماؤنٹینس کے روڈ پہ کہیں پہ بھی ہو, تو کسی بھی ایونٹ میں, تو وہ ہم بھرپور میں اس کی تیاری ریکیز وغیرہ بالکل ریس سے 1 ہفتہ پہلے تک وہ تیاری ہوتی ہے. تو اس کے بعد ریس سے ظاہری بات ہے ریس کے دنوں میں تھوڑا ہم بزی ہو جاتے ہیں, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس سال جس طرح وہ گلیات آ رہی ہے, تو ہم نے وی ہیو انٹروڈیوسڈ 100 کلومیٹر فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ٹریل ریس الحمدللہ. ہاں, تو ہماری ریسز لاسٹ ایئر سے پہلے یو ٹی ایم بی کے ساتھ جو ٹریل ریسز تھی ایفیلیٹڈ تھی, اس لاسٹ ایئر سے ہم نے انٹرنیشنل ٹریل رننگ ایسوسیشن جو اٹرا ٹریل رننگ کی باڈی ہے اس کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں, ہماری ریسز اس کے ساتھ ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹرا اور یو ٹی ایم بی سے جو رنرس ہوتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, دے ول گیٹ دی پوائنٹس, اور اس پاکستان کا جو نام بھی آتا ہے جو پہلے نہیں تھا ان کی لسٹنگ میں. تو الحمدللہ پاکستان کا نام آتا ہے کہ یہ پاکستان میں یہی ریسز ہیں. یہ آنر ہمیں ملا ہے, مرگلا ٹریلرز کو ہم آرگنائز کر رہا ہے. تو اٹرا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, یو ٹی ایم بی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ہماری ریسز اویلیبل ہیں اور رزلٹس بھی اویلیبل ہیں. اور اسی بیسس پہ بہت سارے رنرس جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, دے آر گیٹنگ دی پوائنٹس یو ٹی ایم بی کے, اٹرا کے. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے اٹرا کی بیسس پہ جو بہت سارے رنرس ہیں, فیمیل رنرس ہیں, ان کو جو چائنا میں ورلڈ ٹریل رننگ چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس کا انویٹیشن آیا ہے. اچھا جی بالکل. اس میں ظاہرہ ہے, انم ہے, اور مزمل ہے, اطہر ہے, کچھ وقار ہے, کچھ اور ہیں جو ٹاپ رنر ہے, جو آٹومیٹک رینکنگ بن جاتی ہے. جو ایتھلیٹس جہاں پہ ریسز ایم ٹی آر نے کروائی ہیں اٹرا اور یو ٹی ایم بی کی, تو اس میں جو ان کے ونر ہوتے ہیں آٹومیٹک وہ ٹاپ لسٹنگ میں آتے ہیں, پاکستان میں پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں. تو وہ اٹرا اپنی ویب سائٹ کے تھرو ان کو انوائٹ کرتا ہے. دے آر دی ٹاپ رنرس آف دا پاکستان. نومبر میں از گوئنگ ٹو ہیپن چیمپئن شپ ان چائنا, تو ان کو انویٹیشن آیا ہے. تو انشاءاللہ ڈے بائی ڈے گروئنگ کہ یہ جو ہے نا ہمارے ایتھلیٹس لڑکے بھی, اور ٹیلنٹ تو پاکستان میں کمی نہیں ہے. obviously they get opportunities in a sense میں اسی کے پلیٹ فارم کے تھرو, چاہے وہ ایم ٹی آر کروا رہا ہے یا کوئی اور کروا رہا ہے, روڈ رننگ ٹریل رننگ ہو گئی, تو یہ پلیٹ فارم ہے جو ان کو پرووائڈ
मिलेंगे, they will get the opportunity and they will run, they will show off. So this year, in the 5th edition of Galiat Mountain Trail 2026, we have introduced first time in the history of Pakistan 100-kilometer trail race, अच्छा। along with the other distances 60 kilometer, 40 kilometer and 20 kilometer. तो एक बड़ा समझ लें कि एक समझ लें रेवोल्यूशन या एक इनिशिएटिव है जिसमें 100 किलोमीटर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं गलियात के ट्रेल्स पे. एक चैलेंजिंग है एज ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं समझता हूँ बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि लॉजिस्टिकली जो वॉलंटियर डिप्यूट करना और पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी है, और गलियात का जो टेरेन है वहाँ पे बारिश स्पेशली जुलाई में जो मानसून सीज़न है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो फॉर ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अ वेरी टफ वन, चैलेंजिंग. बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी वांटेड टू कि ये हो जाए. इट विल बी ब्रेक थ्रू कि इस दफ़ा पार्टिसिपेंट्स थोड़े हैं, तो होपफुली क्योंकि हमने लेट भी स्टार्ट अनाउंस किया है, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर जो बाहर भी चला जाएगा इस तरह की बात है. ऑब्वियसली द फ्यू फॉरेनर्स आर आल्सो ज्वाइनिंग फॉर दी 100K, तो दे विल शेयर विद अदर्स कि इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी दी इट्रा की वेबसाइट पे है, UTMB के है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी है. और फिर सबके लिए ये होता है कि बड़ा डिस्टेंस है, इफ़ वी आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, कि हमने कुछ ऐसा डिस्टेंस पाकिस्तान में करें यार, 100 किलोमीटर का है, 100 माइल्स का है, तो अचीव समथिंग. तो अगर सेफली अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है तो इट विल बी ब्रेक थ्रू, और नेक्स्ट ईयर के लिए इट विल बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अदर्स कि मोर और मोर विल जॉइन अस. और इवन 60 किलोमीटर का भी वो काफ़ी है, 40 किलोमीटर का है तो वो 20 किलोमीटर भी काफ़ी बहुत. तो आपने खुद किया हुआ है लास्ट ईयर, शायद आपने कितने घंटे में कंप्लीट किया? नहीं सच्ची बता दे टाइम आप. मेरे ख्याल से ठीक ठाक था, ऑलमोस्ट कट ऑफ टाइम से भी शायद आगे भी किया हो, मगर आखिरी जो कह सकते हैं ना 2-3 लोगों में से ही था. मगर वही बात है कि असल जो बंदे को एक खुशी यही होती है कि मैंने कंप्लीट कर लिया. तो इस दफ़ा मैं चल है कोशिश है टाइम इम्प्रूव करें आप, कट ऑफ के अंदर करूँ और इम्प्रूव करूँ इंशाल्लाह. अभी तक ट्रेनिंग भी चल रही है, बल्कि आई थिंक कुछ ही दिन रह गए हैं. मैं बाकी लोगों से ख़ुद भी रिकमेंड करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपका जो है ना, जो प्रो एथलीट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त एथलीट्स हैं, वो टाइम और वो वाली चीज़ें आगे जाके होती हैं इंपॉर्टेंट, अगर जितना बंदा. मगर इसमें जो मेरा चैलेंज है मेरे अपने साथ ही है, पर्सनल चैलेंज है, अपनी इम्प्रूवमेंट किस तरह कर सकते हैं, लास्ट ईयर से कैसे कर सकते हैं. तो लास्ट ईयर तो कह सकते हैं ना बहुत ही ड्रीमी मौसम भी था, वो मुशपरी टॉप पे पूरे बादल, फॉग और उस तरह था. तो मैं तो कहूँगा अगर लोगों ने अभी भी कुछ दिन बाकी हैं ज़रूर रजिस्टर कराएं, इट विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. बल्कि मैंने 1-2 लोगों को खुद से भी कन्विंस किया, वो कराची से आ रहे हैं, आपने शायद देखा, वो आमिर भगत नाम है उनका, और उन्होंने अपनी बर्थडे भी कोई 50 किलोमीटर रन भी किया होता. तो उनको मैंने कही ऑलमोस्ट वो हो गए पक्के रजिस्टर कराने में. तो ये है कि आई थिंक चाहे डिस्टेंस 20 से शुरू करें, आगे जारी बात है आहिस्ता आहिस्ता करके बंदा इंप्रूव कर सकता है, बट ये है कि मज़ा बहुत आता है इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त. बिल्कुल. गलियात की रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है. इस काइंड ऑफ वेरी, एक तो बहुत खूबसूरत है और गर्मियाँ भी हैं, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे चले जाएं, और वेकेशंस भी हैं, फैमिली के साथ आते हैं. तो एक जो गलियात के ट्रेल्स हैं, जिस तरह पाइपलाइन ट्रैक है और जो मुशपरी वाला है, मीरान जानी वाला है, इट्स सो अमेजिंग. और रनिंग में मैं समझता हूँ ऑलवेज मी वर्सेस मी, यू वर्सेस यू, कि आप जो है ना, आपकी जंग अपने साथ होती है. क्योंकि अगर आपने इम्प्रूव करना है या फाइट करना है, कम्पीट करना है, तो हर दफ़ा अपने आप को आपने बीट करना है. अगर आप 5 किलोमीटर भी दौड़ रहे हैं या 2 किलोमीटर भाग रहे हैं या 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, अगर आपने 1 किलोमीटर 10 मिनट में किया है, तो नेक्स्ट टाइम आपका टारगेट हो कि 9 मिनट में करना है, 8 मिनट में, तो ऑब्वियसली यू विल इम्प्रूव इन एवरी डिस्टेंस. तो रनिंग में आपकी जंग अपने साथ ही है, और फिर अपने साथ ही जीतते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल विन. तो इसमें जिस तरह आपने ओवर द इयर्स MTR को अब एक ब्रांड भी बना लिया है और एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ट्रेल रनिंग में, अगर एक क्लब का नाम जो है जिसमें इसकी एक्सपर्टीज़ भी हैं और आप इस पे करते हैं, तो MTR का आता है. तो इसमें आपने इस पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको किया इसको ब्रांड बनाने में? आई एम श्योर अब आजकल सारे क्लब्स करते हैं, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी कवरेज वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो उस पे आपने कैसे प्लान किया और किस तरह आप इम्प्रूव करें, और आगे का क्या विजन है इस पे? इसमें ये था कि पहले तो हमारे इवेंट्स यूनिक हैं.
جو اگر ہم 4-5 ہمارے جو ایونٹس ہیں، جس طرح ٹریل فیسٹیول ہے اور مرگلا میراتھن ہے، ٹھیک ہے، وہ اپل روڈ میراتھن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ گلیات ماؤنٹین ٹریل ہے، ٹرائتھلون جس طرح اس سال انٹروڈیوس کروایا، بیکر الٹرا ہے. تو گلیات کا جو شروع سے MTR کا جو مرگلا ٹریل ہے نا، اس کا شروع سے ہی ٹیبو ہے کہ یہ مشکل رن کرواتے ہیں، مشکل ترین. ہاں مشکل ترین. تو وہ ان کا یہ ہے. پھر اس کو پسند بھی کرتے ہیں لوگ بہت سارے. اب ظاہری بات ہے اسلام آباد میراتھن بھی ہو رہی ہے، لاہور بھی ہو رہی ہے، کراچی ہوتی ہے، کوئٹہ میں ہو رہی ہے، تو obviously they are there. تو ہم نے اس طرح کے، اور مجھے خود پرسنلی بھی پسند ہے کہ ہم ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. اور الحمدللہ جو ہمارے سارے ایونٹس ہیں وہ انٹرنیشنلی ایفیلیٹڈ ہیں سب کے سب. تو یہ بھی بڑی فخر کی بات ہے، آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ایفیلیٹڈ بھی ہیں اور چیلنجنگ بھی ہیں، ڈفرینٹ بھی ہیں، اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور خود ہی پسند کرتے ہیں اور پھر وہ آنا چاہتے ہیں. کیونکہ لوگ اب ہر دفعہ چیلنج کر رہے ہیں. اگر بیکر الٹرا ہے، جس طرح آپ نے اگر 5 لوپ کی ہیں تو نیکسٹ ٹائم یا نیکسٹ ایئر یو وانٹیڈ ٹو ڈو 10 لوپس 8 لوپس آپ کا ٹارگیٹ ہو جائے گا. اگر گلیات ایک مطلب آپ نے 20 کلومیٹر کی ہوئی ہے تو آپ نیکسٹ ایئر کہیں گے میں 40 کروں، اس سال کہیں گے 60 کروں یا پھر 100 کروں. تو اس طرح دوسرے ہیں تو وہ تھوڑے چیلنجنگ ہیں، ڈفرینٹ ہیں. اور پھر ہم نے ایک مطلب شروع سے لے کے جو ہے ہم نے یہ کوئی ایونٹس ہوتے تھے تو ہم سوچتے نہیں تھے کہ بندے جو ہے نا کتنے آئیں، فرق پڑے گا. یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو ٹریل سیریز تھی، پہلی ریس تھی، اس میں 15 پارٹسنس تھے. اچھا 15 میں سے 10 جو تھے وہ فارینرس تھے، گورے تھے، 5 پاکستانی سے، 1 فیمیل تھی، وہ بھی فیمیل فارینر تھے، UK کی تھی. تو وہ ایک بڑا، یہ ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ایز اے مطلب ہماری ٹیم کو کہ ہمارے پارٹسپینٹس ہیں تھوڑے ہیں تو ریس نہیں کروانی چاہیے. ڈزنٹ میٹر، آپ کی ریس جو ہے نا وہ اسٹارٹس کہیں نہ کہیں سے ہوتے. ابھی جس طرح ریسنٹلی ابھی ہوئی تھی ویسٹرن اسٹیٹس انڈیورنس رن، اس کا جو پہلا رن تھا 1977 میں، اس میں ٹوٹل جو تھے 14 لوگ تھے، 14 صرف اس میں میل تھے. 3 نے کمپلیٹ کی تھی. 100 مائلر کی ریس ہے. اچھا ہاں. تو وہ آپ آبویسلی آپ بریک بائی بریک جو ہے جوڑتے ہیں اور پھر آپ کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی بڑا میٹر کرتی ہے. اور پھر اب جو الحمدللہ اب جو کمیونٹی میں ہے، جو لوگ آتے ہیں پسند کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ MTR جو ایونٹس ہیں وہ ٹاپ ناچ کے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، جو اس کائنڈ آف ہوتے ہیں اور یونیک ایونٹس ہیں. دے لو ٹو پارٹیسپیٹ. تو ہمارا جو آنے والے دنوں میں جس طرح ہم نے بتایا کہ ہمارے ایونٹس آہستہ آہستہ گرو بھی ہو رہے ہیں اور آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایفیلیٹڈ ہیں ہم. تو اس طرح پہلے بھی بتایا کہ جو ہمارے رنرس ہیں، ایتھلیٹس ہیں، دے ہیو بین سلیکٹڈ فار دی انٹرنیشنل جو ہے، جو انٹرنیشنل ریسز ہوتی ہیں یا ان کو آفر آتی ہیں. اور پھر سب سے اچھی بات ہے جو ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، پاکستان از فل آف ماؤنٹینس، جہاں پہ جو ہے نا مطلب 8,000 کی پیکس ہیں، 7,000 کی، 6,000 کی، بہت ساری ہیں اور بہت سارے خوبصورت ہیں. تو وہ ٹیلنٹ ہے، اپرچونیٹی ملتی ہے، چاہے رنر ہو، ٹھیک ہے، روڈ رنر ہو، ٹریل رنر ہو. اور پھر اس کائنڈ آف اے ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ چاہے مطلب ہائیک کر رہے ہیں، رن کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، اپرچونیٹی مل رہی ہے. لوگوں کو پلیٹ فارم چاہیے. لوگوں کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ دے وانٹیڈ ٹو بی ہیلدی اور فٹ. صرف ان کو پلیٹ فارم چاہیے، موٹیویشن چاہیے، کہیں سے کہیں جو ہے نا وہ ان کو انکریجمنٹ چاہیے کہ اب گلیات کی ریس ہے، لوگ کراچی سے بھی آ رہے ہیں، لاہور سے بھی آ رہے ہیں، تو جسٹ وانٹیڈ ٹو ڈو اے کائنڈ آف ایکسپیرینس. اچھا، اس طرح جو مین کانورسیشن کا میں نے تھیم بھی یہ ہے کہ چیزنگ بیلنس. سو آپ ایک پیرنٹ بھی ہیں، فادر ہیں، جس میں بچوں کی رسپانسبلٹی، فل ٹائم جاب کرتے ہیں ایز اے ٹیچر، پلس پھر یہ کلب کی بہت ذمہ داری ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ جو ایونٹ قریب آتا جاتا ہے تو اس وقت تو آپ کا بالکل دن رات ایک ہو جاتا ہے. تو کبھی ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بیلنس کس طرح کرتے ہیں؟ آپ فیملی کو بھی، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، اپنے پروفیشن کو بھی ٹائم دینا ہے، ٹیچنگ کو. کیسے آپ نے کیا فارمولہ لگاتے ہیں کہ یار یہ کام سارے چلتے رہیں اور اچھی طریقے سے جس طرح گرو کریں ماشاء اللہ؟
सीधी सी बात है, फैमिली को तो शायद रनिंग पे ही लगा दिया है तो रनिंग पे भी लगा दिया है, वो भी खुश हैं कि इवेंट पे भी बहुत ज़्यादा करती है। हाँ, तो वो ऐसा मतलब अगर रनिंग नहीं करते तो वॉलंटियर वाला काम कर लेते हैं, तो उनको भी थोड़ा मौका मिल जाता है, तो वो हूँ। और ऑब्वियसली फैमिली जो ऑफिस का है वो तो हम 9 to 5 जो है मेरी जॉब होती है, और 5 days in a week वो होता ही होता है, ठीक है। उधर से वैसे आपके जो लोग हैं, कोलीग्स हैं, बॉसेस हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं या क्या कहते हैं? पहले तो वो नहीं, अभी मेरे मतलब इवन HOD बहुत सारे दोस्तों को, मेरा ऑफिस को सबको पता है, ही इज़ एथलीट, ही इज़ रनर। वो अभी आज मुझे मतलब मिली भी थी, अपनी कुलीग है, तो शी वाज हैप्पी सो कि वो अपनी बेटी को भी बता रही थी कि ये जो है मेरे कुलीग हैं, ये रनिंग करते हैं। वो कहती है मैं आपके फ़ोटो देख के ना देखती हूँ, बड़ी खुशी होती है कि आप इतना जाते हैं और अपनी बेटी को भी या बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो ये इंस्पिरेशन भी है। विथ टाइम मैं आपको बताऊं कि पहले इवन लिटरली मेरे गांव में जब मैं भागता था ना, मतलब हंसते भी थे यार, ये मतलब पागल है क्या है। तो जब ये MTR जब इंट्रोड्यूस करवाया, इवेंट्स हुए, इवन आपने देखा कि जो हमने स्पेशली 2 मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो 2 हमने प्रोजेक्ट किए इन ड्राइव के साथ, तो बहुत बड़ा मतलब हमने इस्लामाबाद में, कराची में जो इस तरह के बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई। तो मेरे मतलब लिटरली जो इंटरव्यूज़ भी आते हैं मतलब सोशल मीडिया पे या किसी चैनल पे, तो दे आर सो हैप्पी एंड फील प्राउड कि यार कुछ ना कुछ जो है हमारी कम्युनिटी से एक बंदा है जो ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। और फ़ख्र की बात है कि इस तरह की पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई भी चीज़ हो रही है तो ही इज़ डूइंग दैट, तो बड़ी फ़ख्र की बात है। तो दे आर फील हैप्पी। इवन मेरे अभी कुलीग हैं या दोस्त हैं, वो भी खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उनको भी पता होता है जब इवेंट्स करीब आते हैं तो वो ऑब्वियसली ऑफिस का काम होता है, वो टेंस होता है। और इवन घर में भी यही माहौल होता है सारा कि अपना इवेंट्स के करीब दिनों में ज़ाहिर बात है पूरी फैमिली जो इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो सपोर्ट करती है। तो मैं फैमिली का भी ऑब्वियसली शुक्रगुजार हूँ कि वो सपोर्ट करते हैं इस मामले में। और कभी ऐसा कोई मगर मोमेंट आया है जब इतना ज़्यादा इवेंट्स करीब, और आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लेना, सेफ्टी सिक्योरिटी को, सारी चीज़ों को देखना, फंड रेज करना, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने का बड़ा मुश्किल है। तो कोई ऐसा मौका आता है कि गिव अप करें कि यार छोड़ो, मैं इस किस मसले में पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ, या नहीं कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? और अगर आता है तो उसको किस तरह आप? हाँ, आता है बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार मतलब बहुत सारे चैलेंजेस के, स्पेशली जो है ना जो कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि परमिशन ना मिलना। मैं लिटरली ये चैम्पियनशिप हुई थी 2024 में, इसमें हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। DC की तरफ से कुछ मिल गई थी, फिर F9 पार्क वाले कह रहे थे कि DC वाली ये परमिशन हमें कबूल नहीं है। अच्छा। तो वो एक दिन पड़ा था, जुमे वाला दिन था, अगले दिन चैम्पियनशिप थी, और वो चैम्पियनशिप में सिर्फ 15 लोग होते हैं, वो पाकिस्तान की टीम रिप्रेजेंट होती है। उसमें मतलब कोई हमारा कोई इवेंट नहीं था कि ना लोग भागें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लिटरली मैं बताऊं, मैं रो रहा था बाहर F9 पार्क के, उनकी ऑफिस से बाहर आया, मैं रो रहा था कि यार मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ और 15 लोग भाग रहे हैं उनकी परमिशन के लिए, और नोबडी केयर्स, कि वो कोई भी केयर नहीं कर रहा था कि यार मतलब 15 लोगों के लिए कर रहे हैं, आप देखें। और वहाँ से एक बंदा सेलेक्ट होगा जो बेकर अल्ट्रा चैम्पियनशिप अमेरिका के लिए भागेगा, तो ऑब्वियसली फिर वो क्योंकि रनिंग कम्युनिटी इतनी बड़ी तो है नहीं या जानते नहीं हैं, तो वो फिर कुछ करा के वो मैनेज इट अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वो हो गए। लेकिन वो बड़ा, वो एक जो इवेंट वाला था ना, वो बहुत ही था। मैं ऑब्वियसली उन दिनों में बहुत ही, इवन आखिरी यानी कि F9 पार्क के दरवाजे तक हमारी गाड़ी भी आई सामान लेके, तो हमें परमिशन बाद में जो है मिली। तो वो बड़ा ही मुश्किल मरहला था मेरे लिए, बहुत टफ था। मगर फिर आपको आई थिंक जो इवेंट सक्सेसफुल होता है वो मोटिवेट करती है कि नहीं यार इस सब में एक मिशन में लगा हुआ करते रहना। जा बिल्कुल, ये मतलब बहुत ही इनकरेजिंग, मोटिवेटिंग। फिर हर जगह से मतलब इवन दोस्तों जो वॉलंटियर होते हैं और जो रनर होते हैं अप्रिशिएट करते हैं। फिर आफ्टर इवेंट उसके रिव्यूज़ आते हैं। इवन बिल्कुल है उसके मतलब एक देख के ना, फिर वो कहता है यार नेक्स्ट ईयर
اس سے زیادہ اچھی تیاری کریں گے. تو یہ بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ سارے دوست فارینر دوست ہو گئے یا لوکل دوست ہو گئے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب, MTR ہیز اے گریٹ جاب. سارے دوست ہیں, اوبیسلی ٹیم ورک ہے جو سارے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, والنٹیئرس ہوتے ہیں, آرگنائزرز ہوتے ہیں, سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ڈسٹرکٹ جو بھی جہاں سے ہمیں پرمیشن ملتی ہے تو وہ ہوتا ہے. تو مل کے اور آخر میں یہی کہ خوشی ہوتی ہے بہت, یعنی کہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, چاہے ہمیں مطلب فائدہ ہو نقصان ہو, مطلب فائنینشلی ہم جو اس میں ہو, لیکن کیونکہ پیشن ہے نا, مطلب اگر میں پیشن نہیں ہوتا نا تو شاید میں پہلے سال ہی گیو اپ کر دیتا, نہیں کرتا, کیونکہ ایز اے پیشن ہے, مجھے شوق ہے بھاگنے کا, رننگ کا, اور اب اس کو میں ہم جانتے بھی ہیں مطلب رننگ جو ہے, اور ایز اے رنر مطلب میں ایونٹ آرگنائز کر رہا ہوں تو آئی ول ڈو دیٹ کہ میں یار اچھا سے اچھا ایونٹ جو ہے نا آرگنائز کروں. اگر آپ بھی رنر ہیں, آپ چاہیں گے کہ ساری چیزیں جو ہے نا پرفیکشن کی طرف جائیں, اب کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, لیکن وی ٹرائیڈ اور بیسٹ کہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے ہوں. اور سب سے جب جس چیز میں آپ کا پیشن ہوتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے کام کرنے میں, تو وہ چاہے آپ جو اس سے آپ کو مطلب میں سمجھتا ہوں فائنینشلی کوئی ریوارڈ نہ ملے, بٹ ڈزنٹ میٹر. یوتھ جو آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ ایسا کیا لیسن دینا چاہیں گے جو آپ نے خود بھی سیکھا ہو, رننگ نے آپ کو سکھایا ہو, ٹریل رننگ نے آپ کو سکھایا ہو, کہ وہ اس چیز کو کر کے آگے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, چاہے رننگ آپ ٹریل رننگ ہو یا روڈ رننگ ہو یا مطلب آپ کوئی بھی اسپورٹس ہو, اس کائنڈ آف ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اسپورٹس آپ کو تو ریزیلینس یعنی کہ ساری چیزیں سکھاتی ہے. تو ایون جب میں ماؤنٹینس پہ ٹریکنگ کرنے جاتا ہوں تو آپ کسی کے ساتھ رہنا, کھانا پینا, پھر آپ میں وہ برداشت ہے, وہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی مطلب کئی دفعہ ینگ جنریشن ہے, ایون میں اپنے بیٹے پہ کہتا ہوں زبردستی رننگ پہ آ جائے, ایکٹیویٹیز پہ آ جائے, تو دے ہیو ٹو گیٹ اپ فرام دی گیجٹس. تو آج کل کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے جو ہے نا بچے گیجٹس میں پھنسے ہوتے ہیں, مطلب وہ سارے مطلب سوشل میڈیا میں سب کچھ میں ہیں. تو ایٹ لیسٹ دے ہیو ٹو گیٹ آف, اور کنسسٹنسی رہے گی تو آٹومیٹکلی دے وڈ لو ٹو بی نیچر کے ساتھ ان کا آٹومیٹک پیار ہو جائے گا. تو چاہے وہ ایک تو ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, دے وڈ بی فٹ اسٹرانگر, اور اویسلی ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی اچھا ہے. مطلب وہ اگر سوچنے سمجھنے ڈیسیجن میکنگ, اور اس کے لیے دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں بچوں کو جو ہے نا وہ شروع سے ہی ایجوکیشن میں اسپورٹس میں جو انوالو کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپرچونیٹی پاکستان انفارچونیٹلی گراؤنڈس نہیں رہے اسکولوں میں, گاؤں میں یعنی کہ شہروں میں ختم ہو گئے. تو یہ اس کائنڈ آف جہاں کہیں پہ ہیں مطلب آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے, یو ہیو ٹو آن اے ڈیلی بیسس, آن اے ویکلی بیسس, یو ہیو ٹو ڈو ایٹ لیسٹ فار یور سیلف. تھینک یو ویری مچ جاوید بھائی, بڑا زبردست مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے, اور بہت انسپائرنگ آپ کی جرنی ہے, اور میری یہی دعا ہے کہ آپ اور زیادہ پرسنلی بھی گرو کریں اور MTR بھی اور گرو کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو آل فار واچنگ چیزنگ بیلنس ود عمران غزالی. اسی طرح ہم اور آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ کانورسیشنز کرتے رہیں گے شیئر, جس میں آپ کے لیے بہت سارے لیسنز ہوں گے کہ پاکستان میں اسپورٹس کی دنیا میں اور ایتھلیٹس جو ہیں وہ اپنے جرنی کس طرح کرتے ہیں, کس طرح ریزیلینٹ رہ کے آگے بڑھے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ٹائم.